اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے تو معیشت کی بحالی کے حوالے سے، معاشی اصلاحات کے حوالے سے اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں۔ وہ عالمی جریدے ہوں، جو عالمی مالیاتی جریدے ہیں، جیسے کہ بلومبرگ کی سٹوری آئی جس میں وزیر خزانہ کے انتخاب کو ایک بہترین انتخاب قرار دیا گیا، یا وہ وزیر اعظم کی صلاحیت ہو مالیاتی ادارے جو ہیں بین الاقوامی سطح پہ ان سے مذاکرات کرنے کی، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی، معاشی اصلاحات کرنے کی اور معیشت کو دوام اور استحکام بخشنے کی، یہ تمام تر چیزیں پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ بھی جب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان کو مکمل کلیئرٹی ہے چیزوں کے اوپر، اور ان کی مکمل کمانڈ ہے، گرپ ہے معیشت کے معاملات پہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس ملک کے مسائل کو حل کیا جائے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ملک دشمن جماعت جنہوں نے 9 مئی کے حملے کر کے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا تھا، وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو سابوٹاج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک سب سے آگے ہے، خدا دادے ملک پاکستان، سیاست بھی بعد میں ہے، سیاسی جماعتیں بھی بعد میں ہیں، ہم اس ملک سے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی 27ویں رمضان کی شب لیلۃ القدر کو مارز وجود میں آیا تھا، اور اس ملک نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے، تا قیامت قائم رہنا ہے۔ اور اس ملک نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جن ریاستوں کو بیرونی اندرونی خطرات لاحق ہوئے، جہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ لوگوں کے حقوق کو سلب کیا گیا، ہم آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں۔ یہ ملک بنایا گیا تھا، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ اس ایجنڈے پہ ہم کاربند ہوں جس پہ تحریک انصاف چل رہی ہے۔ یہاں پہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آتا ہے اور خوش اسلوبی سے ایک اچھے ماحول میں ان سے مذاکرات جاری ہیں، اور ایک مثبت اس کا اثر جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سٹاک ایکسچینج میں تیزی آتی ہے، جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بڑھتا ہے، جس کو بزنس کانفیڈنس کہتے ہیں۔ جو دوست ممالک کے سربراہان ہیں انہوں نے اس گورنمنٹ کو ویلکم کیا ہے۔ جو غیر ملکی سفیر ہیں، آج بھی وزیر اعظم صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ پاکستان کے لیے خیر سگالی کے پیغامات دے رہے ہیں، مثبت جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تو میثاق معیشت کی بات تب کی تھی جب ہم اپوزیشن میں تھے، ہم آج بھی میثاق معیشت کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں عوام نے ووٹ دے کے ایوانوں میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم مسائل پیدا کریں، ہمیں تو مسائل کے حل کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس مملکت خدا داد کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس سونی دھرتی کے لیے جو ہو سکے گا انسانی طور پہ، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ ویژن ہے کہ جان لڑائیں گے، خون پسینہ دیں گے اور اس ملک کو سنواریں گے۔ انہوں نے معاشی اصلاحات پہ ایک بڑا مکمل اور جامع ایجنڈا دیا ہے۔ انہوں نے ٹیکس کلیکشن اتھارٹیز جو ایف بی آر ہے اس کی ری اسٹرکچرنگ پہ، اس کی تنظیم نو پہ پوری بات کی ہے۔ انہوں نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے حکومتی اخراجات کو کم کرنے کی بات کی ہے۔ اس میں سے کون سی بات ہے جس پہ آپ کو اختلاف ہے؟ بتا دیں کہ ٹیکس کا نیٹ نہیں بڑھنا چاہیے؟ کیا جو زیادہ وسائل والے لوگ ہیں ان کو ٹیکس نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا غریب آدمی کا ٹیکس کم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا حکومت کے اخراجات کم نہیں ہونے چاہیے؟ کیا معیشت کو مزید ہم استحکام جو دے رہے ہیں وہ نہیں دینا چاہیے؟ کیا مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں سے کس بات پہ اختلاف ہے؟ مٹھی بھر شرپسند عناصر بیرون ملک جو مقیم ہیں، انہوں نے آج جو گھنونی، مکروہ اور کبھی حرکت کی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بلڈنگ کے باہر امریکہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ آپ ٹیکس بھی باہر ادا کر رہے ہیں، آپ پل بھی باہر کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر رہے ہیں۔ بہت سارے یہ لوگ ہیں
جو سوشل سیکیورٹی باہر کلیم کرتے ہیں، ان حکومتوں کی جن ممالک میں یہ رہائش پذیر ہیں، ان کی سہولتیں لے رہے ہیں، ان کی آسائشیں لے رہے ہیں، وہاں پہ ہی کچھ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور زیادہ ٹیکس کے پیسوں پر پل رہے ہیں. اور آپ جرت دیکھیں کہ پاک فوج کے خلاف، اس ملک کی فوج کے خلاف باہر کے ملک میں آپ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. واہ. اور آئی ایم ایف کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر کو آزاد کیا جائے تب پاکستان کو امداد دیں، ورنہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے اور پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ طے کیا جائے. ادھر آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ مثبت انداز میں جاری ہیں، اچھے طریقے سے جاری ہیں. ان کی ماضی کی روش بھی یہی ہے، ہمیشہ ملک دشمنی کی ہے. دیکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ پاکستان سے بڑا ہے. یہ ملک ہے اور اس ملک کی بقا ہے تو ہماری بقا ہے. آپ جب ایک سیاسی لیڈر کو ملک سے بڑا کر دیتے ہیں، اس ملک میں کیا کیا لوگوں نے برداشت نہیں کیا، قیدیں، پھانسیاں، جلا وطنیاں برداشت کی ہیں، کبھی ملک کی سالمیت پہ، ملک کی بقا پہ، ملک کی عزت پہ، ملک کے وقار پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ جو ملک دشمن جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے، آج جب یہ آئی ایم ایف کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں، قوم کو کہتے تھے امریکی سازش، اور امریکہ میں بیٹھ کے فٹ پاتھوں پہ اب افطاریاں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر، اور وہاں تصویریں کھچا رہے ہیں، فوٹو شوٹ کر رہے ہیں، ہاتھ میں $10,000 کے بیگ پکڑے ہوئے ہیں اور جوتیاں، برانڈڈ جوتیاں پہنی ہوئی ہیں $6,000 کی، اور اس ملک کے غریب عوام کے حق پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ امداد نہ دی جائے. آ کے ذرا دیکھیں، کسی ریڈی بان سے بات کریں، کسی بھٹا مزدور سے بات کریں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی میڈیا ورکر سے بات کریں. آج ادھر ٹیلن نیوز بند ہوا ہے اسلام آباد میں، سب کو دکھ ہے، اس کا بھی میں بطور وزیر اطلاعات اس پہ بھی بات کروں گا. مگر بات یہ ہے کہ جب مہنگائی کا دور ہوتا ہے تو یہ $10,000 کے بیگ پکڑ کے، $6,000 کی جوتیاں پہن کے امریکہ میں، جس کو کہتے تھے امریکی سازش ہے، لابیس فرمز ہائر کر کے، تو آج وہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہی روش ہے کہ جب آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا تھا ہم خط لکھیں گے، خط لکھا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے. وہ آڈیو آپ کے سامنے، شوکت ترین صاحب کی، تیمور جھگڑا صاحب کی. اس کے بعد جیل سے جو قیدی صاحب ہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی جن کو کہتے ہیں، جنہوں نے توشہ خانہ کا سکینڈل کیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کیا ہے، جن پہ سائفر کا کیس ہے، پہلے کا امریکی سازش پھر کا نہیں ہے، یہ ان کی ایما پہ یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں، اس ملک کا ہمارے پہ قرض ہے، وہ قرض ہم اتاریں گے. یہ جتنے لوگ آج آپ نے دیکھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی مٹی سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی مٹی سے جن کو کوئی محبت نہیں ہے، اور آج آئی ایم ایف کی ڈیل سے سابوٹاج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خواب ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے. میں لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی، شرح نمو جو گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح صحیح فیصلے ہوں گے اور اس کا انشاءاللہ جلدی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں ملک دشمن، یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دو، بھائی آپ کس حیثیت میں لکھ رہے ہیں، آپ کو پوچھا کس نے ہے، آپ جیل میں بند ہیں، آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں، عدالتوں سے رجوع کریں، عدالتوں سے کہیں وہ آپ کو رہا کریں. آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے تو آپ کو رہا نہیں کرنا، صرف ایک پاکستان کا منفی ایک تاثر دینے کے لیے بیرون ملک. اور پاک فوج تو ہمارے ایک دفاعی ادارہ ہے، ہمارے دفاع پر مامور ہے. آپ پاک فوج کے خلاف وہاں پہ نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کے باہر ملک میں واپس آئیں، ملک کی خدمت کریں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بیرون ملک مقیم ان پاکستانیوں کو جو مزدوری پہ جاتے ہیں، جو بلو کالر اور وائٹ کالر جابز کرتے ہیں، جو اس ملک کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ان کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو فیشنیبل کراؤڈ ہے مٹھی بھر لوگوں کا، جو شام کو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آج ملک پاکستان کو برا بلا کہا، پاک فوج کو برا بلا کہا، یہ ملک آج قائم و دائم ہے تو اس میں قربانیاں ہیں شہیدوں کی، غازیوں کی، جوانوں کی.
सियासतदानों की, हर तबके ने इस पे कुर्बानी दी है। तो ये जो मुल्क दुश्मन एक्टिविटी बाहर हो रही है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा IMF के मुज़ाकरात पे, वो जारी रहेंगे, मुस्बत अंदाज से जारी रहेंगे। मगर इनका घिनौना और मकरू चेहरा जो तहरीक इंसाफ है, जो चाहती है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, वो आपको दिखाना ज़रूरी था। हम इनका मुकम्मल इलाज करना जानते हैं, और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ खड़े हों। सियासी जमातें बाद में आती हैं, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने की बात करें, और यही हमारा मिशन है, यही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़म है, और इसी मिशन को हम इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। सर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मन की मार है, और उनके जो KP जो CM है वो भी आके वज़ीर आज़म के साथ बैठते हैं और ये बात बताते हैं, एश्योरिटी करवाते हैं कि साथ चलेंगे मिलकर तमाम तर मामला। तो 19 तारीख से उनके साथ एक जो उनके साथ कमिटमेंट हुई है कि नेगोशिएशन जो होगी, बातचीत भी होगी, फ्रंट्स तमाम तर मामला। तो क्या उस लेवल पर भी ये चीज़ें डिस्कस होंगी कि एक तरफ क्या ये मामला हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमें फंड्स भी दें, वफाक से वो मदद भी ले रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, तमाम तर मामला। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, ये इन्होंने जो पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियाँ अपनाई हैं और मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो मामलात पीछे किए हैं, मैं समझता हूँ कि इस पर बिल्कुल बात होगी। ये मामला ऐसे चल नहीं सकता कि एक तरफ आप मुज़ाकरात करें और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान से बाहर अपने लोगों को ये उकसाएं बगावत पे कि आप पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ये मामला हमें इस मुल्क की खातिर ये बैठ के तय करना होगा कि हम सियासत करें, दूसरे पे ज़रूर तनकीद भी करें, तनकीद बराए इस्लाह भी करें। आपने तनकीद बराए तनकीद करनी है, वो भी करें हम मेरी हज़ात पे करें, मेरी पार्टी के ऊपर करें, पाकिस्तान के ऊपर ना करें। मैं अगर इधर बैठा हूं बतौर वज़ीर इत्तलात, तो एक निज़ाम के तहत बैठा हूं, एक हुकूमत के तहत बैठा हूं। आप हुकूमत पे भी तनकीद करें, हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद करें, मगर जो मालियाती इदारे पाकिस्तान की इमदाद को आ रहे हैं, गज़ब खुदा का, कल को महंगाई कैसे कम होगी, बेरोज़गारी कैसे कम होगी अगर आप पाकिस्तान का लिबादा ओढ़ के, और ये लोग पाकिस्तानी नहीं हो सकते, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते। इनके तो आप शाना अखराजात देखें, ये वो अशराफिया है जो यहाँ पे आती है तो मास्क लगा लेती है कि उनको डस्ट ना चला जाए या उनका रंग खराब ना हो जाए, क्रीमें लगा के आते हैं, काली ऐनकें, सन क्रीम और पता नहीं क्या क्या लवाजमात लेके आते हैं। हम तो गली मोहल्लों में वोट मांगने वाले लोग हैं भाई, हम तो चटाइयों पे बैठ के, दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं, हम तो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे आबाओ अजदाद भी यही दफन हुए थे, हमने भी इसी मिट्टी में जाना है एक दिन। ये जो फैशनेबल क्राउड है जो इस वक्त सिर्फ तुला हुआ है कि हमारे लीडर को रिहा कर दो और पाकिस्तान का नुकसान कर दो, तो उनसे गुजारिश है कि अदालतों से रुजू करो भाई, और ये बात मुज़ाकरात में होगी इनसे कि ये काम ना करें जो पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसान दे और पाकिस्तानी अवाम का जिसमें नुकसान है। जी, जब लास्ट टाइम इस तरह का वाक़या हुआ था पाक फौज के हवाले से, तो उन लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर बैन भी किया गया था, उनके ऊपर इस तरह की पाबंदियां भी लगी। तो क्या अब जो लोग फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं या मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कोई प्लानिंग है आपके? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है और IMF की डील को सैबोटाज करना चाहते हैं, इनकी शनाख्त ज़रूर होनी चाहिए, कौन लोग हैं, इनका पता तो चले कि ये किस बैकग्राउंड से हैं, ये कोई गैर मुल्की एजेंट हैं, ये किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो ये तमाम मामलात हैं जो बड़े हल तलब और गौर तलब हैं। एक्शन की बारी बाद में आएगी, पहला मरहला जो है वो इनकी शनाख्त का है कि इनकी शनाख्त की जाए। साकिब सईद अब तक से इनकी शनाख्त से मतलब क्या होगा? अभी तक शौकत तरीन को अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा, उनकी ऑडियोज आई। मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं तब मुशीर दाखिला था, शौकत तरीन साहब को FIA का एक केस रजिस्टर्ड है, आज भी मौजूद है। शौकत तरीन साहब को पहला नोटिस गया तो मुल्क छोड़ के भाग गए थे, और तीसरा नोटिस जब गया तो उन्होंने अपनी साहबजादी को भेजा, जिसमें मुझे बहुत शर्म आई कि हम बहनों बेटियों को तहकीकाती इदारों में बुलाने वाले लोग नहीं हैं। उनकी साहबजादी आई, उन्होंने कहा जी मेरे वाले साहब शदीद बीमार हैं और बैरून मुल्क गए हुए हैं इलाज के गर्ज से। तो पहले पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं और फ़ोन पे कहते हैं IMF को लेटर लिखो, FIA के 2 नोटिस जाते हैं, तो बीमारी का उज़र पेश किया जाता है
تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کی تحقیقات ہوئی تھیں, آج بھی ایف آئی اے میں کیس چل رہا ہے. تو یہ اس کو سامنا کرنا چاہیے. آج بھی شوکت ترین صاحب کو میں کہتا ہوں آئیں اور آ کے قانون کا سامنا کریں اور بیماری کے پیچھے یا بہانے بازی سے کام نہ لیں. جی آپ آپ کی جماعت ماضی میں جو امپورٹڈ وزیر خزانہ ہے یا ان الیکٹڈ وزیر خزانہ ہے ان کے اوپر بڑی تنقید کرتے تھے ہاؤس آف پارلیمنٹ. یہ جو اس کو آپ مشوریز بھی بولتے تھے, یہ جو وزیر خزانہ ہے اس کا تعلق کہاں سے, یہ سے الیکٹڈ تو نہیں ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا, اچھا سوال ہے آپ کا. کراچی میں مقیم تھے, محمد اورنگزیب ان کا نام ہے, اور حبیب بینک آف پاکستان لمیٹڈ کے صدر تھے. کسی غیر ملکی ادارے میں تو نہیں تھے, ادھر ہی حبیب بینک میں پاکستان کی خدمت کر رہے تھے. ان کے بھائی رضا فاروق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے اور دوران سروس ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ان کا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے, اور میں ان کے والد کو بھی جانتا ہوں, ان کے دادا کو بھی جانتا ہوں. تو حبیب بینک کی خدمت کی ہے اور ادھر ہی رہے ہیں. آپ شہریت والے معاملے کی طرف آپ کی نشاندہی ہے, تو ان کے پاس پاکستانی شہریت بھی موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ خدا نہ خواستہ کو باہر سے آئے ہیں اور باہر چلے جائیں گے. یہیں رہتے ہیں, ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں, ہم نے تو ہمیشہ ان کو یہیں دیکھا. طارق عزیز صاحب آخری سوال نیوز سے. جی بالکل کریں گے, آپ کو کوئی روک سکتا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کل ایک بڑا مثبت اسٹیپ تھا کہ جس طریقے سے جے یو آئی ایف نے گیلانی صاحب کو جو ووٹ دینے کا انہوں نے ایک وعدہ کیا, میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے. اور ان کو ہم تو ہمیشہ مولانا کی بڑی عزت کی ہے, ہمیشہ دیا جی بالکل, اور وہ موجود رہے ہاؤس میں بھی. تو ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے معاملات چلیں. مولانا کی بڑی عزت ہے ہمارے لیے, وہ ہمارے اتحادی تھے اور اتحادی رہیں گے بھی. اور نواز شریف صاحب بھی ان کی رہائش گاہ تشریف لے گئے اور ان سے بڑی ہماری اچھے لیول پہ بات چیت بھی چلتی رہی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. تو دوسری جماعت آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, وہ دیکھیں صدر پاکستان ان کے ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں, تو وہ تو ہماری حکومت میں پوری طرح شامل ہے. حکومت سے تو وہ علیحدہ کبھی نہیں ہوئے تھے. اور کابینہ میں شمولیت کا دیکھیں وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, ہم نے تو ان کو دعوت دی تھی. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ حکومت میں شمولیت کا انداز کچھ اور اپنایا جائے, جس میں گورنر صاحبان کی تعیناتی ہے, چیئرمین سینٹ ہے, ڈپٹی اسپیکر ہے, صدر پاکستان ہے. تو وہ انہوں نے حکومت میں شمولیت کا ایک اپنا طرز ہے, اپنا انداز ہے. تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ ہمیں ان کی ہر طرز قبول ہے, ہر انداز قبول ہے, جیسے ان کی مرضی ہوگی ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون اور مکمل ایک اچھی خوش اسلوبی سے معاملات کو آگے لے کے. تھینک یو سر.